آپا میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں، ہم نے اللہ کے حقوق کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکے تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں اگر ہم ان کی حق تلفی کریں تو اس کی معافی بھی ہمیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے؟ اچھا، میں آپ کی اس سوال کے لیے دلیل کے طور پر ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس اسلامی روایات اور حکایات میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ ہم سب کی فکر و نظر کا باعث ہو سکتے ہیں۔ فضیل بن عیاض جو کہ ایک مشہور شخصیت تھے، وہ اوائل زندگی میں ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، نقب زنی کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ وہ کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے۔ وہاں پر قریب میں ہی کسی گھر میں ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ تم لوگوں کے دل یاد خدا سے کب نرم ہوں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ اب اور کون سا وقت آئے گا کہ جب دل یاد خدا میں نرم ہوگا، اور اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاض نے سچے دل سے توبہ و استغفار کر لی اور کہا کہ اعلان کروا دیا کہ جس کا میرے ذمے کوئی حق نکلتا ہو وہ آ کے مجھ سے لے لیں۔ اچھا، بہت سارے افراد آئے۔ اچھا، ایک جانب وہ ڈاکے ڈالنا بھی بند کر چکے تھے، دوسری جانب لوگوں کے حقوق بھی ان کو دیتے گئے تھے، لہٰذا روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض کے پاس تمام دولت دنیا ختم ہو چکی تھی۔ ایک یہودی تھا جو کہ بار بار ان سے مطالبہ کر رہا تھا کہ میں تم کو اسی وقت معاف کروں گا جبکہ تم میری دولت جو مجھ سے لوٹی ہے وہ دے دو گے مجھے۔ اب نہ ان کے پاس دولت دنیا بچی تھی اور وہ اپنے اس پر دعوے پر قائم تھا، تو اس نے ایک درمیانی راستہ نکالا۔ اس نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جو حجرہ ہے اس کے اندر ایک غالیچہ بچھا ہوا ہے، اس کے نیچے سونے کے سکے رکھے ہوئے ہیں، تم آ کر وہ نکالتے جانا، مجھے دیتے جانا، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور میرا دعویٰ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور حضرت فضیل بن عیاض نے جس وقت کے اس کو نیچے سے سونے کے سکے نکال کر دینے شروع کیے تو اس نے ان کو روک دیا، کہا کہ میں جانتا تھا کہ میرے حجرے کے غالیچے کے نیچے سوائے ریت اور مٹی کے کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر کوئی صدق دل سے توبہ و استغفار کرے گا تو پروردگار عالم اس کے ہاتھ میں ریت اور مٹی کو بھی سونا بنا دے گا۔ تو یقیناً تمہاری توبہ اور استغفار قبول ہوئی ہے اور میں بھی تمہارے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر قبول اسلام کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت بات۔ مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیا ہر گناہ جو ہم کرتے ہیں، ہر سرکشی، کیا اس کی ہر گناہ کی توبہ موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بندہ سچے سے توبہ کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ کوئی توبہ ہوتا ہے، مصمم ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے کہ مجھے وہ آئندہ گناہ نہ کرنا، پھر جو بھی اچھا یہاں یہ بھی ہے، اگر اس نے بندوں کو تکلیف دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی وہ معافی مانگے گا اور بندوں سے بھی معافی مانگے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے اور بندوں کو ہرٹ کرتا رہے، بندوں کو تنگ کرتا رہے۔ تو یہ کہ اللہ سے بھی معافی مانگنا ہوگی کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا، اور پھر بندوں سے بھی توبہ کرے گا، معافی مانگے گا کہ میں نے جو غلط کام کیا تھا مجھے معاف کر دیجئے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو لوگوں کو ڈسہارٹ کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب میری گاڑی ہے، میں نے آپ کے گھر کے سامنے پارک کر دی، میں روڈ پہ کھڑا ہوں، بیچ روڈ پہ کھڑا ہو گیا، میں نے اپنی ذات سے لوگوں، یہ پڑوسی کے حقوق ہو گئے۔ اسی طرح آپ باہر جائیے، آفس میں کام نہیں کر رہا اور مالک کو نقصان دے رہا ہوں، اسی طرح آپ بھائی ہیں اور سگے بھائی کا حق مار رہا ہوں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں کہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت عابد، اسی وقت ولی شمار ہوں گا کہ جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کا خیال کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا چلا جائے گا اور میرا دل نرم فرما دے گا۔ سورہ توبہ کی ٹرانسلیشن میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی، آیت نمبر 118، جس میں کہا گیا ہے کہ اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی کہ وہ توبہ کریں، اس لیے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ جو قرآن کریم کی سورت نمبر 9 ہے اسے توبہ ہی سے منسوب کیا گیا ہے، یعنی توبہ کا ذکر تقریباً 69 ٹائمز قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بار بار جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اس پر مزید ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ کیپ واچنگ رونق رمضان۔